شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کبھی شادی کا معاملہ آتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم اس مال کو اکٹھا کریں تو غریب گھر کے لڑکیوں کی 4 سے 5 لڑکیوں کی شادیاں آرام سے ہو جاتی، لیکن ہم اس چیز کو سوچے بغیر اپنی زندگی میں فضول خرچی کو عام کر لیے ہیں۔ تکبر بذات خود ایک گناہ ہے۔ جب آدمی فضول خرچی اس غرض سے کرتا ہے کہ میں دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں تو یہ تکبر ہو گیا، تو دوسرا گناہ بھی وہ کر رہا ہے، فضول خرچی۔ فضول خرچی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ فضول خرچی اللہ کی نعمت کی ناشکری کا ایک ذریعہ ہے۔ پیسوں کو اپنے ضائع کر دیتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی ایک چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس چیز کو خریدنے میں اتنا پیسہ ہمارا جا رہا ہے، لیکن وہی جب ہم کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اتنا کھانا آرڈر کر لیتے ہیں کہ ہم وہ کھا بھی نہیں پاتے اور بچا کر واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں ہمارا مال کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور جو چیز ہم بچا کر آ رہے ہیں اس غذا کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی فضول خرچی کی ایک شکل ہوئی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم وسیع کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کے ذریعے سے اس کائنات کو رونق بخشی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف کسی مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے تو وہ ہے اشرف المخلوقات، یعنی بنی آدم، جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد سے اب تک ہر دور، ہر زمانے میں بے شمار نعمتیں نوازتا رہا، اور جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو، ہم تمام لوگوں کو ملی ہوئی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چند اصول و ضوابط بھی بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی کوئی اس دنیا میں کوئی چیز لے آتا ہے تو اس کے ساتھ چند اصول کو مرتب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو اصول مرتب ہوئے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طور پر، صحیح جگہوں پر اور صحیح شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ہم کو کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ مال و دولت ایک نعمت ہے، کھانا پینا ایک نعمت ہے، انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن آج ان نعمتوں کے استعمال کے سلسلے میں ہمارے اپنے معاشرے میں ہم ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو اہل علم نے تین گروپ میں، یعنی 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
سب سے پہلا گروہ وہ ہے جو آج ان نعمتوں کو پا کر وہ انسان ان نعمتوں کو اٹھا اٹھا کر رکھتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا۔ یعنی نعمتیں جیسے مثلا اگر کسی انسان کو مال مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے، دولت سے اسے نوازا ہے، تو اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جمع کر کے، اتنا جمع کر کے رکھتا ہے کہ جب عین ضرورت کا وقت اس کی زندگی میں آتا ہے تو اس وقت بھی اس کے مال کو خرچ کرنے سے وہ اپنے ہاتھ کو کھمٹے ہوئے رہتا ہے، سمٹے ہوئے رہتا ہے۔ یعنی ایسے موقع پر بھی اپنا مال خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ شریعت ایسے انسان کو بخیل کہتا ہے، شریعت ایسے انسان کو بخیل کہتی ہے، اور ایسی صفت رکھنے والا انسان بخیل کہلاتا ہے، اور ایسی صفت کو شریعت کہتی ہے کہ یہ شریعت میں بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا گروہ جو بتایا گیا ہے، اسے مال تو مل جاتا ہے لیکن اسے اتنا بے دریغ خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور اسے اسراف کہا گیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے اسراف کہا گیا ہے، اور اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی۔ اور تیسرا گروپ جو بتایا گیا ہے شریعت کے اندر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مال عطا کیا اور وہ توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اس مال کو خرچ کر رہا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اسے خرچ کر رہا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو خرچ کرنے سے رک رہا ہے، تو یہ آدمی ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے۔ محترم حضرات، آج جس موضوع کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں آیا ہوں وہ ہے دوسرے گروہ والے لوگ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دیا ہے لیکن ان نعمتوں کا استعمال بے جا طریقے سے کرتے ہیں، ان نعمتوں کا استعمال بغیر ضرورت کے کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، تم کھاؤ اور پیو مگر اسراف سے بچو، اسراف ہرگز بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے بندوں کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جب کبھی فضول خرچی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے، بس مال کو لے کر انسان فضول خرچی کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہماری پوری زندگی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں فضول خرچی کا شبہ پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ فضول خرچی کھانے پینے میں ہوتی ہے، فضول خرچی زیادہ پانی کے استعمال میں ہوتی ہے، فضول خرچی موجودہ دور میں بجلی ہے، بجلی کے استعمال میں فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی انسان کے خرید و فروخت، انسان کی چیزوں کے خریدنے کا جو انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اس چیز میں بھی فضول خرچی شامل ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی فضول خرچی سے گھری ہوئی ہے، غیر شعوری طور پر ہر آدمی فضول خرچی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، فضول خرچی آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو بتایا جاتا ہے، انسان کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرتا ہے تو اس مال کو دکھانے کے لیے وہ فضول خرچی پر اتر آتا ہے، اور بیجا غیر ضروری اخراجات میں وہ اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کبھی شادی کا معاملہ آتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم اس مال کو اکٹھا کریں تو غریب گھر کے لڑکیوں کی
ایک 4 سے 5 لڑکیوں کی شادیاں آرام سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سوچے بغیر اپنی زندگی میں فضول خرچی کو عام کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب انسان فضول خرچی کیوں کرتا ہے، اس کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ انسان فضول خرچی تکبر کی غرض سے کرتا ہے۔ کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے، اس مال کو میں لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیا ہے، اس مال کو نیچا دکھانے کے لیے، یعنی بطور تکبر، لوگوں میں ہی بڑا ہوں، میں ہی مالدار ہوں، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان 2 گناہ کا شکار ہو رہا ہے۔ کیسے؟ تکبر بذات خود ایک گناہ ہے۔ تکبر کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ اور تکبر کے سلسلے میں واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں۔ قارون کا خزانہ، اس نے اپنے خزانے پر، اپنے مال پر، اپنے دولت پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ تو تکبر کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے، تکبر ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے دھتکار دیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کیا کہا؟ انا اکبر، اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میرا مقام اس سے بڑا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دھتکار دیا۔ تو میرے بھائیو، تکبر بذات خود ایک گناہ ہے۔ جب آدمی فضول خرچی اس غرض سے کرتا ہے کہ میں دوسرے آدمی سے اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں، تو یہ تکبر ہو گیا۔ تو دوسرا گناہ بھی وہ کر رہا ہے، فضول خرچی۔ فضول خرچی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضول خرچی اللہ کی نعمت کی ناشکری کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں سے جو 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ قیل وقال، لایانی باتیں، بیکار کی باتوں سے، یعنی جو لوگ بیکار کی باتوں میں ملوث ہوتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز کیا کہا؟ وکثرت السؤال، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اضاعت المال، مال کا بیجا خرچ کرنا، فضول خرچی۔ یعنی فضول خرچی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ناشکری کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کئی ساری چیزوں میں ہماری زندگی فضول خرچی میں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، موجودہ دور کی جو شکل و صورتیں ہیں فضول خرچی کے، سب سے پہلی چیز فضول خرچی کے سلسلے میں وہ ہے کھانے پینے کے معاملات۔ کھانے پینے کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فضول خرچی سے بچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ اور پیو مگر اسراف سے بچو، اسراف ہرگز مت کرو۔ آج ہماری زندگی میں دیکھیے، کھانے پینے کے معاملات کو لے کر دیکھیے، بہت ساری شکلیں ہیں فضول خرچی کے۔ ایک شکل یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں۔ جب کبھی کھانا ہمارے سامنے آئے تو شریعت کا کیا اصول ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے کو بھرے، 1 حصے کو خالی رکھے، لیکن ہمارا وہ 1 حصہ بھی بھرنے تک ہم کھاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں اس چیز کا شکار ہو کر لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہی کہ آج ہم شریعت کے اس اصول کو فراموش کر دیے کہ ہم جب بھی کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارا پورا پیٹ بھرنے تک ہم کھاتے رہتے ہیں۔ یہ فضول خرچی کی ایک شکل ہے۔ آج ہم اس کو فضول خرچی نہیں سمجھتے، جبکہ در حقیقت فضول خرچی کی شکلوں میں سے یہ بھی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے
فضول خرچی کی دوسری جو شکل کھانے پینے کے معاملات میں ہوتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی ہم کھانے کے لیے گھروں میں کچھ پکاتے ہیں یا شادی بیاہ میں کچھ پکاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پکا دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس لیے پکا دیتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی آج یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ گھروں میں پکاتے ہیں، کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو فضول خرچی ہوئی۔ جبکہ آج اس دنیا میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر ہم گھروں کے اندر ضرورت سے زیادہ کھانا پکانا، ضرورت سے زیادہ کھانا بنانا اور اس کو ضائع کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بسا اوقات جو کھانا ہم پکائے ہوتے ہیں وہ کھانا کھانے کے لائق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو چھوڑ کر پھر دوسرا پکانے لگ جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے۔ تو موجودہ دور میں فضول خرچی کے جو شکلیں ہیں اس میں سے یہ بھی ایک شکل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج فضول خرچی کھانے پینے کے معاملات میں جس چیز میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم غیر ضروری چیزیں، یعنی جن میں نہ ہمارے جسمانی فائدہ ہے، جسمانی مفاد ہے، ایسی چیزوں میں کو کھانے میں بھی ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آج کھانے پینے کے لیے لوگ اتنے پیسوں کو اپنے ضائع کر دیتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی ایک چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس چیز کو خریدنے میں اتنا پیسہ ہمارا جا رہا ہے، لیکن وہی جب ہم کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اتنا کھانا آرڈر کر لیتے ہیں کہ ہم وہ کھا بھی نہیں پاتے اور بچا کر واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں ہمارا مال کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور جو چیز ہم بچا کر آ رہے ہیں اس غذا کا بھی ضیاع ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی فضول خرچی کی ایک شکل ہوئی۔ اسی طریقے سے ملبوسات میں فضول خرچی، آج جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں یہ پہننا انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی آج فضول خرچی اتنی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم ایک دکان میں جاتے ہیں، ضرورت ایک جوڑا دو جوڑے خرید لیتے ہیں، لیکن ہمیں اسے کب کب پہنتے ہیں؟ صرف شادی کے موقع پر پہنتے ہیں، باقی سال کے 12 مہینے وہ گھر میں یوں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہی چیز فضول خرچی ہے۔ آج ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیا ہے، اس مال کے اخراجات، اس مال کو خرچ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ کئی سارے مسکین ہیں، کئی سارے غربا ہیں، کئی سارے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ہم جائیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ان فضول خرچی کرنے کے بجائے اگر ہم ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو ایک ہم دنیا والوں کے نظر میں بھی ہم محبوب بن جائیں گے، اس سے بڑھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے۔ اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ دنیا میں اس سے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، آخرت میں تو ہمارے لیے یہ نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سوچ کر آج ہم اپنے مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے اگر باز آ جائیں تو یقیناً ہماری زندگی سے فضول خرچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں جو بھی نوجوانان ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں ان کے شوق بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے، ایک نوجوان ایک موبائل فون خریدتا ہے۔ موبائل فون کس لیے خریدا جاتا ہے؟ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ جب اتنی ضرورت ہماری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے اس چیز کو خریدیں، تو اس چیز کو خریدنے کے لیے زندگی کا ایک بڑا سرمایہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں، جبکہ بہت کم قیمت میں وہ چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم مہنگا سا مہنگا فون خریدنے کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کے شوق ہیں، اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، 10,000 روپیے میں جو فون ہم خرید رہے ہیں
اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور 1 لاکھ میں جو فون ہم خرید رہے ہیں اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہاں فرق اتنا ہے کہ 1 لاکھ جو ہم خرچ کیے یہ فضولیات میں شامل ہو گیا، اور 10,000 جو ہم خرچ کیے وہ ضرورت کے تحت خرچ ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، صرف یہ ایک معاملہ نہیں کہ وہ فون خریدا، یہ صرف ایک معاملہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ سواری خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، لاکھوں کی گاڑیاں خریدنے لگ جاتے ہیں، اپنے شوق کو پورے کرنے کے لیے مال کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی موجودہ دور کے فضول خرچی کی جو شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے۔ آج ہم غیر شعوری طور پر فضول خرچی کے ان شکلوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور آخری چیز وہ یہ کہ ہماری زندگی میں وقت کا بہت زیادہ فضول استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، شریعت کہتی ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارتا ہے، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ حدیث کی تعلیم ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان جب کبھی خالی ہو جاتے ہیں، زندگی کے اوقات میں مصروفیات سے الگ آ کر خالی اوقات میں گھس جاتے ہیں، تو وہ خالی اوقات ان کے فون کے حوالے ہو جاتے ہیں، اپنے فون کے حوالے ہو جاتے ہیں، گیمز کھیلنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگ گروپوں کی شکل میں بیکار کی گپ شپ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیر ضروری دنیاوی گفتگو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی بجائے اگر وہ آخرت کی تیاری میں ان اوقات کو لگائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو آج سب سے زیادہ فضول خرچ اگر کسی میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اسراف اگر کسی میں ہو رہا ہے تو وہ ہمارے خالی اوقات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے کی تھیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو فضول خرچی کی جو نئی نئی شکلیں ہیں ان کو جاننے اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنائے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو فضول خرچی سے بچا، آمین۔ بارک اللہ۔ اقول قولی هذا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔